اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جامع الترمذی کے اندر 5 سوالات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدم کا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے۔ اللہ کے سامنے آیا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے عمر کہاں گزاری؟ 40 سال عمر دی میں نے تجھے، 50 سال عمر دی میں نے تجھے، 60 سال 70 سال یا 20 سال جتنے سال بھی تھے، میں نے تجھے عمر کا ایک حصہ دیا تھا۔ آج میرے سامنے کھڑا ہے، ان 50 سال کا حساب دے۔ محترم سامعین، توجہ میری طرف رکھیں اور اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، دغا بازی بھی نہیں کر سکتا، سارے معاملات لکھے جا چکے ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، ہر چیز موجود ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں گزار کے آیا؟ کیا مال کمانے کے اندر گزار دی؟ اپنی دنیا بنانے کے اندر گزار دی؟ کیا لوگوں کو خوش کرنے کے اندر گزار دی؟ کیا لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے گزار دی؟ کہاں پہ گزار کے آیا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں پہ گزاری؟ یہاں پہ کئی بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کئی ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جو اپنی جوانی جو ہے اس کو گزار کے ایک نئے سٹیپ کے اندر گزر چکے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو جوانی کے عالم کے اندر ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے جوانی تو مستانی ہوتی ہے، جوانی تو مستانی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں پہ گزاری تھی؟ جوانی کہاں پہ گزاری تھی؟ تو کیا جوانی کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی عبادت کرتے رہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کو مناتے رہے ہو یا نہیں؟ نمازیں بھی پوری تھیں کہ نہیں تھی؟ اگر ان باتوں کا جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا جواب دیں؟ آج وقت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر آج جوانی کا عالم گزر چکا ہے، رب کے در پہ آ جاؤ، اس کو منانے کی کوشش کرو، اسے کہو کہ اللہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں کہ اے اللہ یہ جوانی والا سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا، اب میں گزر رہا ہوں یا گزار چکا ہوں، اے اللہ مجھے اس کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ مجھ پہ رحمت جو ہے وہ نازل فرما دے۔ تیسرا سوال، اپنا تزکیہ نفس کریں، آپ نے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جواب دینے۔ اللہ رب العالمین تیسرا سوال کیا کریں گے کہ اے میرے بندے، تو نے مال کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ مال کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ کیا حرام ذرائع کے ذریعے تو نہیں کماتا رہا؟ کیا مال کماتے وقت تو نے حلال و حرام کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ مال کماتے وقت تو نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ نہیں کہ میرے پیغمبر کی سنت اس بارے میں کیا ہے؟ آج مال انسان جو ہے نا وہ ہر ذرائع سے کماتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے والدین کے لیے، کس لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، یار ان کا فیوچر بن جائے۔ کیوں جی؟ یہی بات ہے نا جی۔ اذان کی آواز آتی ہے، کان کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پڑتی ہے، لیکن شیطان اندر سے یہ کہتا ہے، نفس امارہ اندر سے یہ کہتا ہے یار بچوں کی روزی بھی تو لے کے جانی ہے نا، بچوں کی روزی بھی تو لے کے جانی ہے، تو یار رہنے دے، نماز کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب اس اولاد کی طرف آتے ہیں، یہ اولاد پھر انسان کے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ نے اس دنیا کے اوپر تو دیکھ ہی لیا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، دین کے مطابق تربیت نہیں کرتے، دین نہیں سکھلاتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہی اولاد جو ہے وہ ان کا گریبان پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بڑے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، وہی بچیاں کہ جن کے لیے انسان جو ہے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں کرتا، رب کو بھول جاتا ہے، وہی بیٹیاں جو ہیں باپ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ سیاہی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔
اور یہ اولاد انسان کی کس وقت کام آئے گی؟ جب آپ اپنا تزکیہ کریں گے۔ آپ کی روزی حلال کی ہوگی، آپ کی روزی حلال کی ہوگی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، آپ کی روزی حلال کیا، آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی فرما بردار ہو، وگرنہ بھول جائیں کہ یہ دنیا کے اوپر بھی وفا کرے اور آخرت والے دن کیا ہوگا۔